السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مابعوث ہوئے۔ ان کا اصل ملک فلسطین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر جانے کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر میں زندگی بسر کی، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہیں مہاجرین میں سے ایک خاندان میں پیدا ہوئے۔ اسرائیل کے ایک گھر میں 1520 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام عمران، ماں کا نام یوکابد اور بڑے بھائی کا ہارون اور بہن کا نام مریم تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوسف کی وجہ سے مصر میں جا کر رہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار رزق اور عزت سے مالا مال کر دیا تھا۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمان ہوتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم حکمران فرعون بھیج دیا جو بنی اسرائیل کی مخالفت کرتا تھا۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ بھڑکی، جس آگ میں سب جل گئے سوائے اسرائیلی لوگوں کے۔ اس نے اپنے مذہبی رہنمائی کو پاس بلایا اور خواب کی تعبیر دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ یہ بات سن کر فرعون کو اپنی سلطنت کی فکر ہونے لگی۔ باس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح اسرائیل کے بے شمار پیدا ہوتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ فرعونیوں کو یہ ڈر ہونے لگا کہ اگر سارے ہی اسرائیلی بچے مار دیے جاتے رہے تو پھر اسرائیلی غلام ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے علماء کے کہنے پر ایک یہ حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ طاق عدد کے سالوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا۔ فرعون کے حکم کی تعمیل شروع ہو گئی۔ جس سال بچوں کا زندہ چھوڑا جاتا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو مارنے کا حکم جاری کیا گیا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جدوجہد کی جس کی مثال آج تک نہیں ملی۔ آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ ظالم کے خلاف جب تک تم جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری مدد فرماتا رہے گا۔ یہاں فرعون کا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلمہ حق بلند کیا اور فرعونیوں کو نصت نابود کر دیا۔ ناظرین، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور جگہ جگہ کھدائی کر کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی تلاش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پوشیدہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں دفن کیے گئے ہیں اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک مصر اور شام کے ایک میدان طے میں ہے جس کو وادی طے اور وادی سینا بھی کہتے ہیں۔ ایک اور روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان طے سے گزر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی قوم کو بھی یہی ترغیب دی تھی کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کرنا۔ قصص انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موت کا ذکر اس طرح پایا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزر رہے تھے کہ وہ ایک قبر کھود رہے تھے جس میں خوشبو کی لہر باہر کو آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی قبر کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ تم یہ قبر کس کے لیے کھود رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ قبر اللہ تعالیٰ کے ایک نیک پیغمبر کے لیے کھود رہے ہیں۔ اگر آپ جانتے ہو کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ اس قبر میں داخل ہو جاؤ، اس میں لیٹ کر اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا تو اسی وقت آپ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس طرح فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کر کے آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا۔ طبری میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس میں واقع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قبر کے بارے میں کچھ نہیں بتایا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر یہودیوں کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی قبروں کے بارے میں علم ہو جاتا تو ضرور وہ ان دونوں بھائیوں کو اپنا خدا مان لیتے۔ اسرائیلیوں کا یہ ماننا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کے قریب دفنایا گیا تھا۔ ان کی قبر مسجد اقصیٰ کے ارد گرد ہے، اس لیے یہودیوں نے فلسطین کے قبضے کے بعد مسجد اقصیٰ کے قریب کئی جگہوں پر کھدائی کی، لیکن ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکا۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف کھدائی کی ہے، لیکن انہوں نے مسجد کے بائیں طرف کبھی تک کھدائی نہیں کی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر انہوں نے مسجد اقصیٰ کے بائیں جانب کھدائی کرنے کی کوشش کی تو پوری مسجد ہی ان پر آ گرتی۔ اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہو سکا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پر تماچا رسید کر دیا جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دوبارہ انہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میرے تماچا رسید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی اور اس کو حکم ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہاری مٹھی میں آ جائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اس کے بعد کیا انجام ہوگا۔ حق تعالیٰ شانہ سے جواب ملا کہ آخر کار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر طویل سے طویل زندگی کا نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ موت آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی کہ اللہ رب العالمین اس آخری وقت میں ارض مقدس سے قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ نیلا کتیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ ضیاء مقدسی کہتے ہیں کہ اریحہ میں سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر ہے جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتایا جاتا ہے۔ دوسرے تاریخی اقوال کے مقابلے میں یہ قول صحیح ہے، اس لیے کہ میدان طیہ کے سب سے قریب وادی مقدس کا علاقہ اریحہ کی بستی ہے، اور اسی جگہ وہ کتیب احمر سرخ ٹیلہ واقع ہے جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں۔ فہرست کا کھانا، قارون کی چال، قارون کا انجام، اس کا خزانہ، قارون کا گھمنڈ، درس سے ہدایت، قارون کی چال، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگزشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ قارون کا انجام پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تم بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا۔ اس کا خزانہ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے، ترجمہ: بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی۔ ترجمہ: جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت صفورہ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھیں۔ آپ ایک دانش مند، فرما بردار اور اطاعت گزار خاتون تھیں۔ شادی سے پہلے آپ اپنے والد کی خدمت کرتی رہیں اور شادی کے بعد اپنے شوہر کی۔ آپ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے۔ مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اتفاقاً ایک اسرائیلی کی جان بچاتے ہوئے ایک قبطی قتل ہو گیا۔ فرعون کو اس کی اطلاع ہوئی تو اس نے غصے میں سپاہی دوڑائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے فرعون کے سامنے پیش کریں۔ مقصد یہ تھا کہ بدلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرا دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے ذریعے آپ کو فرعون کے گھناؤنے ارادوں کی خبر فرما دی۔ جان بچانے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ایک طرف نکل کھڑے ہوئے۔ مختلف جگہوں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے آپ باہر آئے تو دیکھا کہ مدین جانے کا راستہ آپ علیہ السلام کے سامنے موجود ہے۔ اس پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے آپ کو سیدھی راہ دکھلائی۔ آپ مدینہ کے قریب ایک کنویں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر بہت سے چرواہے اور ان کے جانور موجود ہیں۔
اور وہ کنویں سے پانی کھینچ کر اپنے جانوروں کو پلا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ دو عورتیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے بجائے ان کو کنویں کے قریب جانے سے روک رہی ہیں اور وہاں پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر رہا۔ آپ نے ان لڑکیوں سے دریافت کیا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتی۔ جب چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو وہ بچہ کھچا پانی اپنے جانوروں کو پلا دیں گی، اور یہ کہ ان کے والد صحت مند نہیں اور وہ بہت بوڑھے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کے لیے کنویں سے خود پانی نکالا اور ان کو پلایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق اس کنویں کو چراہوں نے ایک بڑے پتھر سے بند کر دیا تھا۔ اس پتھر کو 10 آدمی مل کر ہی اپنی جگہ سے ہٹا سکتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا، اور ابھی ایک ڈول ہی پانی نکالا تھا کہ بکریاں اس ایک ڈول پانی سے آسودہ ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ تھکے ہارے ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ مصر سے مدین پیدل آئے تھے، آپ کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ درختوں کے پتے اور گھاس پھوس کھا کر آپ نے گزارا کیا تھا، پیٹ کمر سے لگ رہا تھا۔ اس وقت آپ دنیا میں ساری مخلوق سے زیادہ اللہ کے نزدیک تھے۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں تیرے احسانوں کا محتاج ہوں۔ دوسری طرف دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تو یہ اپنی بکریاں واپس لے کر گئیں، اور انہوں نے اپنے والد یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کو تمام واقعہ بتایا۔ آپ نے ان دونوں بہنوں میں سے ایک کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا۔ وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور اپنے والد کا پیغام آپ تک پہنچایا اور بتایا کہ وہ آپ احسان کا بدلہ اجرت دے کر اتارنا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیار غیر میں بھوکے پیاسے بے یار و مددگار تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی آسرا نہ تھا۔ آپ اللہ سے کسی بہتری کی امید پر ان کے ساتھ چل پڑے۔ ان خاتون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے والد کی طرف آنے کا سفر کیا تو حضرت موسیٰ کے آگے آگے چلتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو گوارا نہ کیا، اس کے اپنے پیچھے چلنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ جس طرف مڑنا ہو اس طرف کنکری پھینک دو۔ اس طرح انہیں حضرت موسیٰ کی شرافت کا اندازہ ہوا۔ کنویں سے تنہا پتھر ہٹا دینے سے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوا، اور بے یار و مددگار عورتوں کی مدد کرنے سے ان کی نیک دلی کا پتہ چلا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اب تم فرعون کی سلطنت سے باہر ہو۔ اپنی بیٹی کے منہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف سن کر انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی، اور مہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال تک ان کے لیے کام کرنا منظور فرمایا۔ پھر جب آپ کی شادی ہو گئی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شب معراج میں سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ کثیر احمر، جس کو ماؤنٹ ایمو بھی کہا جاتا ہے، اردن میں ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اردن میں واقع ہے۔ مذہبی اور تاریخی مقامات تو دنیا بھر میں بے شمار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور ان کی قبر مبارک کے حوالے سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اردن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایسی کئی چیزیں اور مقامات موجود ہیں جو کہ آنے والے لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق جاننے کی جستجو پیدا کرتے ہیں۔ اردن میں جبل نیپو پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے مماثلت رکھتا ہے۔ ایک عصا بھی موجود ہے جو کہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کتنا بڑا اور طاقتور تھا۔ جبل نیبو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آخری مقام ہے جہاں وہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر آئے تھے۔ بڑے بڑے پتھروں سے اور ہلکے براؤن رنگ سے بنے پتھر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مقام کافی
پر آتا ہے جہاں کافی عرصے سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کے عین سامنے موجود جبل نبوی کی بناوٹ کچھ اس طرح کی ہے کہ فلسطین اور بیت المقدس صاف طور پر دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مقام اس حد تک دلچسپ اور دل فریب منظر سے مزین ہے کہ یہاں سے کھڑے ہو کر جہاں تک نگاہ جاتی ہے پہاڑ اور دریا ہی نظر آتا ہے۔ اردن اور فلسطین کے آس پاس کے مقامات یوں بھی اسلامی طور پر کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ آسمان پر چھائے بادل، پہاڑوں پر موجود سبز اور محسوس کی جانے والی فضا اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مقام کی اہمیت کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر اسی علاقے میں کہیں موجود ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہے قبر کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا، شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور معلوماتی لگی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ مجھے سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔